والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے قابل صد احترام میرے استاد محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس عظیم اور بابرکت محفل میں تاریخ انسانیت کے اس باب پر لب کشائی کا موقع ملا ہے جس نے حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا اور باطل کا سر ہمیشہ کے لیے نگو کر دیا۔ جی ہاں، میرا موضوع سخن ہے شہادت نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا۔ معزز حاضرین، کربلا صرف ایک میدان کا نام نہیں، کربلا دو نظریات کے ٹکراؤ کا نام ہے۔ ایک طرف یزید کا ظلم، جبر اور اقتدار کی ہوس تھی، اور دوسری طرف امام حسین کا صبر، ایمان اور نانا کے دین کو بچانے کا عزم صمیم تھا۔ جب اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی گئی، جب شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جانے لگا، تو مدینے کے تاجدار کے نواسے نے خاموش رہنا گناہ سمجھا۔ آپ نے تخت و تاج کے لیے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے مدینہ چھوڑا۔ پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سامعین محترم، تصور کیجئے کربلا کا وہ تپتا ہوا میدان جہاں 1300 سال پہلے انسانیت کا سب سے بڑا معرکہ برپا تھا۔ 10 محرم کا دن ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور 3 دن کی پیاس ہے۔ ایک طرف 22,000 یا اس سے بھی بڑا یزیدی لشکر جرار ہے، اور دوسری طرف فاطمہ کے لال کے ساتھ صرف 72 نفوس کا قافلہ ہے۔ اس قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پردہ دار خواتین بھی ہیں، اور 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی ہے۔ پیاس کی شدت سے بچوں کے گلے سوکھے ہوئے ہیں، دریائے فرات پر پہرے ہیں، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایا استقلال میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے جان نثار، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور ان کے لال اونا محمد اور علی اکبر میدان کربلا میں حق کی خاطر قربان ہو گئے۔ سامعین ذی وقار، پھر وہ وقت بھی آیا جب نواسہ رسول سب کچھ قربان کرنے کے بعد تنہا تنہا میدان میں کھڑا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر سینکڑوں زخم تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن جرت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ جس طرف رخ کرتے یزیدی فوج کی صفیں الٹ جاتی۔ بالآخر جب عصر کا وقت آیا، امام علی مقام نے اپنا آخری سجدہ پیش کیا۔ اسی سجدے کی حالت میں جب آپ خالق حقیقی کے حضور جھکے ہوئے تھے، شمر لعین نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان پر سرخ آندھی چھا گئی، لیکن اس کٹے ہوئے سر نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کی اور ثابت کر دیا
کہ حسین جسمانی طور پر تو شہید ہو سکتے ہیں لیکن ان کا نظریہ کبھی مر نہیں سکتا۔ عالی وقار، آج یزید کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر اس کا ذکر ہوتا ہے تو صرف لعنت کے لیے، لیکن حسین کا نام آج بھی دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ یزید جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار گیا اور حسین سب کچھ ہار کر بھی کائنات کے سب سے بڑے فاتح بن گئے۔ کربلا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق کی راہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ ایمان کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ آئیے ہم اپنے دلوں میں حسینی جذبہ بیدار کریں۔ ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہی اصل بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ والسلام۔